دوسری چیز کہ موزوں پر اور پٹیوں پر مساح کرنا یا سر کے اسکارف پہ یا پگڑی پر مساح کرنا، کچھ باتیں اس تعلق سے بہرحال رکھ دیتا ہوں آپ کو کہ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی زخم ہے، ہم کو پٹی باندھی ہوئی ہم نے، تو اس معاملے میں کیا ہوں؟ تو دیکھیے، اگر آپ کو زخم ہے اور آپ اپنا باقی جسم دھونے پر قادر ہیں تو باقی جسم دھوئیے اور زخم پہ مساح کیجیے، پانی لے کر ایک بار پھیر لیے، مطلب پٹی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کسی کو فریکچر ہو گیا، 40 دن ہاتھ پر لگا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ پر تو آپ قادر دھونے پر، پیر دھو سکتے ہیں، چہرہ، چونکہ فریکچر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پانی سے، فریکچر کے حصے پہ آپ مساح کریں گے پانی کا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھے آپ؟ پٹی ہوگی نہیں، ایک قسم کی پٹی ہے، چاہے زخم کی وجہ سے لگی ہو یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے انسان کو کہ اس کو پٹی لگی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو اس پر مساح کریں گے۔ سر میں آپ کی سمجھی مار لگا پٹی بندھی ہے تو آپ جتنا منہ دھو سکتے قادر ہے اتنا دھوئیں گے وضو میں، اور باقی اس پر پانی کا مساح کریں، اس کو پٹیوں پر مساح میں کہہ رہا ہوں۔ ساکس کے لیے یاد رکھیے، جرابیں ہیں، ساکس ہے، خفین ہیں آپ کی جو پیر میں پہنتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر آپ کو مساح کرنا ہے موزوں کے اوپر تو اس سے کچھ شرائط ہے، ان شرائط کو دھیان یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بس ساکس پہن لیتے ہیں اور تیمم اس پہ مساح کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، مطلب کنڈیشنز ہیں جو ساکس پہننے سے پہلے پورے کرنا پڑیں گے آپ کو، تب وہ ساکس پر، خفین پر، ٹھیک ہے، یا پھر سر کا مساح آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز، موزے جرابے وغیرہ پہ جب آپ مساح کرنے کی نیت کریں تو جب اس کو آپ پہنیں گے تو تب آپ باوضو ہوں گے۔ پہلی بار جب آپ جرابے یا ساکس پہنیں گے جس پر آپ کو بعد کی نمازوں میں مساح کرنا ہے، سفر کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کہ ایک بار تو پیر دھو سکتے ہیں، بار بار نہیں دھو سکتے، تو جب آپ ساکس پہنیں گے تو اس سے پہلے مکمل پیر وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد وہ جرابے اور ساکس پہن لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے باوضو ہونا، اس کے بعد ساکس، جرابے، خفین کا پہننا۔ دوسرا، ٹھیک ہے، کہ موزے پاؤں کے اس حصے کو ڈھانکیں جس کا دھونا ضروری ہے، وہ خفین، وہ ساکس، وہ پیتابے جو آپ نے پہن رکھے ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنے پیر کو آپ کے ڈھانکیں جتنا وضو میں دھونا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک ساکس پہن لیے پیر دھو کر، آج کل ساکس آتے ہیں کچھ جو ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، اس میں نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا ضروری ہے، تو ٹخنوں تک اس ساکس، اس جرابے یا اس خفین کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں یہ 3 لفظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ساکس پر یا جرابوں پر مساح نہیں ہوتا، صرف خفین پر ہوتا ہے۔ خفین وہ ساکس ہوتے ہیں جو چمڑے کے یا بہت موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس پر مساح ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فقہی بہت سارے اصول لاگو کر دیے کہ اتنا موٹا ساکس ہو کہ 1 میل تک پیدل چلے تو نہ پھٹے۔ وہ بہرحال سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ کتنا ہو کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ جراب مطلب پیتابوں کے بھی ہے اور جرابوں کے بھی ہے، ٹھیک ہے، خفین کے بھی ہے، ٹھیک، تو صرف خفین نہیں، یہ پیتابوں پر، ساکس پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے یاد رکھیے، آپ کا ساکس، خفین، جرابے اتنا پیر کور کرے جتنا وضو میں دھونا فرض ہے، ٹخنوں تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری چیز آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تیسرا، اتنے موٹے ہو کہ پیر نظر نہ آئے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے، ایک ساکس پہنتے ہیں، اس کو سیکنڈز بولتے ہیں، مطلب وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ کی جلد اور ساکس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پورا آپ پیر دیکھ سکتے ہیں۔ عموماً ایسے ساکس جو ہے عورتیں پہنتی ہیں، عموماً جو ہے عورتیں، اور وہ عورتیں جو عموماً پیر دکھاتی ہیں اپنے، تو وہ لوگ دیکھیے آپ وہ ساکس پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساکس اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے یہ پیر ہے یا ساکس ہے، اتنے پتلے ہوتے ہیں، اس کو سیکنڈز بولتے ہیں جنرلی۔ وہ پیر پر بہت پتلے چڑھا لیے جاتے ہیں، اوپر تک ہوتے ہیں مانڈیوں تک، تاکہ وہ عورتیں جو نچلا حصہ مطلب ٹاپ چھوٹے چھوٹے پہنتے ہیں، تو مغربی ممالک میں تو ہر عورت کو، کبھی آپ اگر بہرحال مت دیکھیے لیکن نظریں چلی جاتی ہیں، آپ ایروپلین میں ٹریول کر رہے ہیں، آ جاتی ہے ہوتے سے کپڑے میں، ٹھیک ہے، تو ہر عورت کے پیر گھرے رہیں گے، تو وہ پیر نہیں ہوتے اس کے، ایکچولی ساکس ہوتے ہیں قسم کے جو اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ جلد اور ساکس میں فرق آپ سمجھ نہیں پائیں گے، مطلب جلد دکھتی ہے لیکن وہ ساکس کا کلر ایسا ہوتا ہے تو اسے وائٹ دکھتا ہے ایک دم، ہے یار، تو پتلے نہ ہو اتنے، وہ اسپیشل آتے ہیں، آپ کبھی دیکھیے اس کو، بچوں کے لیے بھی کبھی کبھار ایسے بنائے جاتے ہیں، تو بھائی اتنے پتلے نہ ہو کہ جس سے پوری جلد اور اسے فرق ہی نظر نہیں آتا ہے، ایسے جیسے وائٹ ہے تو وائٹ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی جلد نہیں دکھ رہی، بلیک ہے تو بلیک، سمجھ رہا؟ ہم لوگ جو پہنتے ہیں عموماً مرد اس میں نہیں، لیکن عورتیں جو پہنتی ہیں وہ سیکنڈس ہوتے ہیں، بہت پتلے ہوتے ہیں، تو بہت پتلے نہ ہو جس میں سے مکمل جلد یا نظر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھٹے ہوئے نہ ہو، بہت سے لوگ مساح کرتے ہیں اور ساکس میں اتنے بڑے سوراخ رہتے ہیں ان کے نیچے سے،
کہ پیچھے سے سوراخ اتنا بڑا، سامنے کیسا مسا ہوگا؟ آپ کی جلد کھلی ہے نا۔ جب آپ کو مسح کرنا ہے ساکس پہ سے تو وہ مکمل آپ کے پیروں کور کرے۔ چھوٹا موٹا سوراخ تو ٹھیک، لیکن اگر بڑے بڑے پیچز ہے پورے نیچے سے یا اوپر تو پھر نہیں چلے گا، اس لیے کہ پھر تو جلد کھل گئی آپ کی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مکمل آپ کا اتنا حصہ ڈھکے وہ، اس میں سوراخ اگر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے ساکس میں، جانتا ہوں چلنے پہ بہت چھوٹا، ٹھیک، لیکن پیچز نہ ہو بڑے بڑے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو تو پھر سلے ہوئے الگ بات ہے، لیکن کھلے نہ ہو۔ عموماً ساکس میں ہوتا ہے، لوگ غور نہیں کرتے، تلوا اور پنڈلی کا جو حصہ ہوتا ہے پھٹا ہوا ہی ہوتا ہے جنرلی، ٹھیک ہے۔ اوپر چونکہ عموماً ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو لوگ اس کو اندر پھٹا پہن لیتے، اوپر جو دکھتا ہے وہ تو ثابت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس میں مسا نہیں ہوگا، آپ پہن سکتے ہیں ایسے ساکس، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مسا نہیں ہوگا اندر، کیونکہ وہ پھٹا ہوا ہے، پورا جسم کھلا دکھ رہا ہے آپ کو اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مقیم آدمی ایک دن اس پر مسح کر سکتا ہے، ایک دن کی نماز ہے، ایک دن کی جو بھی عبادت ہے اس سے مسح کر کے کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن کر سکتا ہے، مطلب وضو کر کے پہننے کے بعد 3 دن تک نہ اتارے تو اس سے بار بار وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنا، 2-3 نمازوں کے بعد اتار دیا جب آپ کو وضو نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اتار دیا، ظاہر سی بات، تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا، اب پھر سے وضو کر کے اس کو پہننا ہوگا۔ یہ سفر میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کو، چاہے ایروپلین کا آپ کو ٹریول ہو، ایئر ٹریول ہو یا ٹرین کا ٹریول ہو، اور بس کے اس میں بہت کام آئے گا، چونکہ ٹرین میں پھر بھی پانی مل جاتا ہے، بس میں اور ایروپلین سے بہت مشکل ہوتی ہے۔ بس رکی تو پانی ملتا ہے، ایروپلین میں جنرلی پانی ہوتا ہے لیکن بہت سے اس میں ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، پانی کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، سوکھا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور گیلے ٹیشوز ہوتے ہیں اس سے آپ کو ہاتھ صاف کر لینا پڑتا ہے، ٹھیک، یا کبھی کبھار ہاتھ دھونے کو پانی ہوتا ہے، تو بہرحال یہ سچویشن آ سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ جب اس ٹرین میں سوار ہو مسا کر کے چل جاؤ، اور سفر ہے تو 3 دن چلیں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نہ اتارے، آرام سے اب کے نمازیں ایک ایک آرام سے پڑھتے رہے، وضو کر لے ایک بار تو 2 نمازیں ہو جاتی ہے اس میں۔ سفر کے اندر نماز تھی کہ 3 وقت ہو جاتے ہیں، 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں آپ، فجر کے وقت میں، ظہر اثر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ، کتنی سہولت ہے آپ کو، ایک وضو کر لیا، فجر ہو گئی، تو پیر دھونے کے چونکہ پیر اٹھا کر دھونا، اور ٹوائلٹ تو بہت گندے ہوتے تو پیر کھلا رکھ کے دھونا بہت ناممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہ ان کے فوائد آپ کو ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو ان باتوں کو آپ اس میں ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح مسح کے بعد ان کو اگر اتارنا ہو، اگر موزے وغیرہ اتار لیے تو پاؤں کو دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اگر مسح کے بعد موزے یا ساکس اتار دیے تو پھر وضو کر کے ان کو آپ چڑھائیں گے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اور جب تک اگر نہیں تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے پٹیاں باندھ رکھی ہو تو آپ پورا منہ دھو لیں جتنا دھونا ہے، یا غسل کر رہے ہو تو پورا غسل کر لیں، پٹی کی جگہ کو سوکھا رہنے دیں اور بعد میں اس پہ مسح کر لیں۔ مسح مطلب پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کو پورا مسح، ہاتھ پھیر لے، مکمل بھیگنا ضروری نہیں، یاد رکھیے ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ مسح کا معنی ہی ہوتا ہے رب کرنا، خالی اوپر سے ہاتھ پھیر دینا، ضروری نہیں کہ پورا رگڑے جانا، رگڑ نہیں، مسح، ہاتھ پھیر لے پٹی پر سے، انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہو جائیں گے۔ پگڑی پر مسح کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ سفر یا سردی کی ضرورت پر جو انسان پگڑی کا مسح بھی کر سکتا ہے، جو اس سے پہلے میں نے تفصیلات بہرحال رکھی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے پگڑی کو بغیر اتارے کے مسح کیا، آپ نے پانی لے کر سامنے کی تھوڑے بالوں پہ لگائے، پگڑی کو پیچھے کیا، تھوڑا لگایا، پھر پگڑی کے اوپر سے ہاتھ لے گئے۔ یہ مسئلہ اسکارف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اتنا موٹا ہو کہ پورے بالوں کو کور کرتا ہو، اسکارف یا پگڑی، اتنا پتلا نہ ہو تو اس پہ نہیں ہوگا پھر مسح۔ تو موٹا ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا پچھلے کیا اور پھر اس کو جو ہے پیچھے تک آپ لے جا سکتے ہیں، تو پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اس کے مسح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ چند باتیں جو ہیں حیض اور نفاس کے تعلق سے